ہاں آپ دیکھیں نا، اب یہ پورا آ رہا ہے خواتین میں ہمارے امن. ٹھیک ہو گیا؟ بس صحیح ہو گیا. چلیے یہاں پہ ہم لکھتے ہیں اس کا کہاں گئی وہ پوسٹنگ کا. یہ واٹ از اباؤٹ She, the peace builder. شی The peace builder. ٹھیک ہو گیا. اسی کو فی الحال کاپی پیسٹ نیچے بھی کر دیتی ہوں ڈسکرپشن میں بھی. چلیں جی اس کو ہٹا دیں ادھر. ہاں چلیں جی ہم اسٹینڈ بائی. وہاں میری ٹیبل پہ کچھ پیپرز پڑے ہوئے، میں نے اس کے اوپر وہ لکھا ہوا تھا، اس طرح لے آئے. سارے لے آئیے گا جو پیپرز ہیں، میرے پین سے لکھے ہوئے ہیں. اسٹینڈ بائی. السلام علیکم سامعین، مجھے کہتے ہیں صدف رانی، ایک خصوصی پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. جی ہاں جناب، یہ پروگرام بہت عرصے کے بعد قدم کمیونیکیشن آف پاکستان آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر آیا ہے، اور اس مرتبہ جو پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں ایک بڑا اچھا انیشیٹو. جی ہاں جناب، کہتے ہیں نا کہ معاشرہ جو ہے اس میں انتشار کسی کو بھی پسند نہیں ہے، لڑنا جھگڑنا کسی کو پسند نہیں ہے. ہم ہمیشہ ایک بڑی سکون والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، پرسکون رہنا چاہتے ہیں، اور یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب ہم گھر سے اس چیز کی پرورش پاتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ آپ نے لڑنا جھگڑنا نہیں ہے، سب کے ساتھ مل کے رہنا ہے. اور جب یہ بات گھر کے سے جو ہے وہ شروع ہوتی ہے تو آگے چلتے چلتے جو ہے وہ معاشرہ بھی پرسکون جو ہے وہ تشکیل پاتا ہے، اس کے اندر انتشار کم ہوتا ہے. بات بات کے اوپر برداشت کیسے کرنی ہے، اگر کوئی بات آپ کو ناگوار بھی گزر رہی ہے اس کو برداشت کیسے کرنا ہے، یہ سب سکھاتی ہے ایک ماں. ماں کے اوپر بڑی ذمہ داری جو ہے وہ دین کے لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے تو ماں کے اوپر ایک بہت زیادہ ذمہ داری بچوں کی تربیت کے حوالے سے عائد کی گئی ہے. اور ماں کے منہ سے نکلا ہوا جو جملہ ہوتا ہے، یہ لفظ ہوتے ہیں، اولاد اس پہ کان بھی بہت زیادہ دھرتی ہے اور بات کو مانتی بھی ہے. شاید یہ اللہ تعالیٰ نے ایک کہتے ہیں نا قانون فطرت ہے کہ خواتین کو گوندا گیا ہے محبت کے حوالے سے، اور محبت جب پھیلتی ہے تو ظاہر ہے کہ بچہ اس محبت کو سب سے پہلے محسوس کرتا ہے، کیونکہ وہ اسی سے بچہ جو ہے وہ اس دنیا میں آتا ہے اور ان تمام فیلنگز کو، ان تمام احساسات کو ساتھ لے کر آتا ہے. اور اگر یہ تو ہم نے صرف ایک ماں رشتے کی بات کی نا، ماں ایک عورت ہے سب سے پہلے. جب اس کی کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تو اس کو ایک عورت بنا کے بھیجا. تو خواتین معاشرے کے اندر ہم ان کے لیے بڑی اس مائکرو فون کے ذریعے جو ہے بات کرتے ہیں، میڈیا کے اوپر بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، ان کو امپاور کیسے کرنا ہے، ان کو اقتصادی لحاظ سے جو ہے وہ ملک کی خدمت کے لیے کیسے لے کر آنا ہے. جہاں پر ہم یہ ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہیں پر ایک کردار جو انڈائریکٹ وے میں جس کے اوپر کام تو ہو رہا ہوتا ہے لیکن آج تک کبھی مائکرو فون پہ میرا خیال ہے اس طرح سے بات نہیں ہو پاتی، اور وہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر امن کا فروغ، اس کے اندر خواتین کیا کردار ادا کر سکتی ہیں. سو جناب، قدم کمیونیکیشن آف پاکستان اور سرچ فار کامن گراؤنڈز، ان کے تعاون سے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں، اور اس پروگرام کا نام ہے خواتین معمار امن. اور امن کے فروغ کے حوالے سے خواتین کردار کیا ادا کر رہی ہیں، معاشرے میں کس طرح سے اگر کچھ کمی کوتاہی آج کے زمانے میں ہو رہی ہے تو وہ ایسی کون سی ہماری کوتاہیاں ہیں یا ہماری ناکامیاں ہیں کہ جن کو ہم آپس میں اس مائکرو فون میں اس پروگرام کے توسط سے ڈسکس کر کے ان کے اوپر قابو پانے کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں. سو جناب، آج کے پروگرام میں بھی ہمارے سرکل سے جو ہے اسی معاشرے کے اندر سے جو اپنی اپنی جگہ پر کردار ادا کر رہی ہیں خواتین، ان میں سے دو شخصیات کو ہم نے FM 101 اسلام آباد اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے. ان میں سب سے پہلے جو خواتین معمار امن کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں FM 101 اسلام آباد اسٹوڈیوز میں محترمہ عمرانہ کومل صاحبہ. السلام علیکم عمرانہ صاحبہ. وعلیکم السلام. جی، اور عمرانہ صاحبہ کے حوالے سے ہم اپنے سامعین کو بتا دیں کہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں. گزشتہ 27 سالوں سے صحافت کے شعبے سے وابستہ ہیں. آپ نے کرائم رپورٹنگ، پارلیمنٹ کی کوریج، انسانی حقوق،
اقلیتوں کے حقوق، خواتین کے حقوق، بچوں کے حقوق، کورٹس کی کوریج یہ انہوں نے کی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کام کا آغاز انسانی حقوق کمیشن ملتان ٹاسک فورس اور ایمنسٹی انٹرنیشنل ملتان سے کیا. مختلف سماجی تنظیموں کے ساتھ بطور ریسرچر، رائٹر اور میڈیا کنسلٹنٹ کے خدمات سر انجام دے رہی ہیں. آپ نے 92 نیوز اور ایکسپریس نیوز میں بھی کام کیا ہے. ہائی کورٹ کی لائر ہیں. اس کے علاوہ گزشتہ 17 سالوں سے آپ ڈبل ماسٹرز آپ نے کیا، قانون کی ڈگری حاصل کی، انسانی حقوق، خواتین کے حقوق، بچوں کے حقوق جیسے میں نے پہلے بتایا. اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسجنڈر کے حقوق اور اقلیتوں کے حقوق کی سرگرم رکن بھی ہیں. اور ملک میں انسانی حقوق کی صورتحال میں بہتری لانے کے لیے آپ کی کاوشیں قابل تعریف ہیں. انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے نیٹ ورکس کے ساتھ کام کر رہی ہیں. پاکستان میں انسانی حقوق، سیاسی اور سماجی مسائل پر آپ کی گہری نظر ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک آخر میں تعارف کرواؤں گی کہ بڑی اچھی شاعرہ بھی ہیں. میں نے ان کی جو شاعری ہے وہ سنی بھی ہے ریڈیو پاکستان پہ اور ان سے بات چیت بھی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اتنا سارا تعارف کروایا، اتنا کچھ آپ کر رہی ہیں، خاص طور پہ صحافت کے ساتھ ساتھ انسانی حقوق اور پھر لائر بھی ہونا، ایک رائٹر بھی ہونا، ایک شاعرہ بھی ہونا، اتنی ساری چیزیں کیسے مینج کرتی ہیں آپ؟ جناب یہ جو ہمارے سارے جگہوں کے جو راستے ہیں جی پتہ ہے وہ کن طریقوں سے گزرتے ہیں؟ جی وہ ہمارے ریڈیو کے اسٹوڈیوز سے گزرتے ہیں. جی جب آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنے کریئر کا آغاز کیا اس وقت میٹرک میں تھے اور بچوں کے پروگرام سے، منی باجی کے پروگرام سے ہم آئے تھے. اچھا، اور مطلب ریڈیو جو ہے وہ آپ بچپن سے سنتی ہیں؟ ریڈیو نے ہمیں بتایا کہ ٹائمنگ کیا ہے، بولنا کیسے ہے، بات کیسے کرنی ہے. مدثرہ منظر صاحبہ ہو گئیں، کوثر سمرین صاحبہ ہمارے اساتذہ میں ہیں. جی دوسرا یہ کہ میں جب ریڈیو آتی ہوں تو یہ بھول جاتی ہوں کہ میں کچھ ہوں. اچھا. مجھے یہی پتا ہوتا ہے کہ میں نے تعظیم سے یہاں بیٹھنا ہے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں محبتیں اور امن کا پیغام گوش گزار ہوتا ہے ہمارے وسیب کے لوگوں میں. ہماری اس وقت بہنیں اس وقت کتنے سارے محنت کش جو ہے وہ ہمارے پروگرام سن رہے ہوتے ہیں، اور پتہ ہے کیا، ہماری جو بات ہے نا ان کے دل میں اتر رہی ہوتی ہے. بالکل صحیح. اور یہ جو امن کی باتیں ہیں نا یہ ساری کی ساری وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ پھر رات کو بتاتے ہیں کہ آج صدف رانی نے کیا بولا، آج عمرانہ نے کیا بولا، صحیح، آج فوزیہ رانا نے کیا بولا. جی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ان کو ازبر ہو جاتی ہیں. اور میں آپ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں، قدم کمیونیکیشن کو مبارکباد پیش کرتی ہوں، ریسرچ فار کامن گراؤنڈ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ اس نوبل کاز پہ جی پتہ ہے کیا، یہ پیغمبری پیغام ہے. ہمارے یہاں مذہب اسلام کیا پیغام لایا؟ امن کا پیغام لایا. ہمارے تمام پیغمبر، تمام مذاہب، تمام اولیاء کرام، تمام جو ہمارے روحانیت کے سرچشمے ہیں وہ کہاں سے نکلتے ہیں؟ جی امن، روح، امن. بالکل. امن ہوگا، روح کی بازیافی ہوگی تو جناب آپ سکھ کا سانس لے سکیں گے. آپ میں ایک اچھی اچھی کومل سی سوچ پیدا ہوگی، آپ میں شاعری آئے گی، آپ اچھی اچھی غزلیں لکھ سکیں گے، افسانے لکھ سکیں گے. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. یہ تو جناب ہم نے عمرانہ کومل کی آپ نے گفتگو سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ واقعی جو الفاظ ہیں اس کا استعمال کس طرح سے کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے یہ سکھاتا ہے. واقعی ریڈیو پاکستان تو سکھاتا ہی ہے، لیکن اپنی تعلیم اور تربیت، پرورش، جس طرح کے ماحول سے، جو پڑھا لکھا، اگر آپ کا ارد گرد کا ماحول جو ہے وہ پڑھا لکھا ہوگا، اس کے اندر آگے بڑھنے کی صلاحیت ہوگی، جستجو ہوگی سیکھنے کی، تو یقیناً جناب عمرانہ کومل جیسے لوگ جو ہیں اس معاشرے کو دستیاب ہوتے ہیں، اور پھر انہی سے ہم جو ہے وہ آگے بڑھنے کی، جو آج کی خاص طور پر نوجوان نسل ہے وہ آگے بڑھنے کی جو کہنا چاہیے نا کہ موٹیویشن وہ لیتی ہے اس طرح کے افراد سے. اور ان کو اس پروگرام میں آج انوائٹ کرنے کا مقصد بھی یہی ہے. بہت شکریہ آپ کا عمرانہ اس پروگرام میں تشریف لانے کا. اور جو ہماری دوسری مہمان ہیں محترمہ ایرس جبین اوان صاحبہ، کسی تعارف کی یہ محتاج نہیں ہے، ممبر ویمن امپاورمنٹ کمیٹی دختران پاکستان کی. اس کے علاوہ بطور ریسرچر اینالسٹ ماما بیبی فاؤنڈیشن میں کام کیا، ریسورس پرسن ہے پیغام پاکستان اور اخوت جوان فاؤنڈیشن میں بھی کام کیا ہے. ابھی آپ عورت فاؤنڈیشن کے ساتھ منسلک ہیں اور انسٹیٹیوٹ آف ریسرچ اسٹڈیز کی اسلام کی ممبر ہیں. آپ نے ڈبل ماسٹرز کیا ہے انٹرنیشنل ریلیشنز اور سوشیولوجی میں. آپ انسانی حقوق اور خواتین کے حقوق کی سرگرم کارکن ہیں اور ملک میں انسانی حقوق کی صورتحال میں بہتری کے لیے
گراں قدر خدمات سر انجام دے رہی ہیں. السلام علیکم جی, اور آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں اس پروگرام میں. وعلیکم السلام, اور بہت بہت شکریہ مجھے یہ پلیٹ فارم دینے کا. یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے بیکاز قدم فاؤنڈیشن اور ریسرچ فار کامن گراؤنڈس کا جو انیشیٹو ہے خواتین معمار امن, یہ بہت ضروری ہے بیکاز ہماری آج کل کی جو سوسائٹی ہے, اور خاص طور پہ جو پاکستانی سوسائٹی ہے, یہ بہت ڈائیورس سوسائٹی ہے, اور امن یا پیس کی جو فروغ دینا ہے یہ بہت ضروری ہے, اور اس کا جو سٹارٹ ہے وہ گھر سے ہوتا ہے. اور خواتین اس میں بہت مؤثر کردار ادا کرتی ہیں, کیونکہ خواتین بہت اس طرح سے امپورٹنٹ ہے کیونکہ ان کے وہ معمار ملک بھی ہیں اور معمار نسل بھی ہیں. بالکل. سو بہت بہت مبارکباد ہے قدم فاؤنڈیشن کو کہ اتنا ان کا اچھا انیشیٹو ہے, اور انشاءاللہ ہم بہت سی باتیں کریں گے اس پلیٹ فارم پہ, بہت کچھ باتیں کریں گے اور بالکل سیکھنے کا موقع ملے گا. اور ساتھ میں سامعین کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ پروگرام آپ کے لیے فیس بک لائیو بھی پیش کیا جا رہا ہے. آپ لوگ اس پروگرام میں آئیں, اس کی باتوں پر کان دھریں خاص طور پر, کیونکہ یہ شخصیات ہر دفعہ ہم ظاہر ہے ان سے اس طرح سے ملاقات نہیں کر پاتے. اس طرح کے جو ڈیبیٹس بیسڈ پروگرام ہوتے ہیں یا ڈسکشن بیسڈ پروگرامز ہوتے ہیں, یہ ہر روز اویلیبل نہیں ہوتے ہیں. تو کبھی کبھی سنجیدہ چیزوں کے اوپر ہمیں ضرور کام دھرنا چاہیے. اس کے اندر بہت ساری سیکھنے کی باتیں ہوتی ہیں, جاننے کی باتیں ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہم اسی سے کوئی ایک اچھی چیز کو پک کریں, اور اپنے ارد گرد اگر ہم کہیں پہ کوئی چھائی ہوئی نا امیدی دیکھ رہے ہیں, کوئی مایوسی دیکھ رہے ہیں, کوئی اندھیرا دیکھ رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے ہماری ذات سے وہ وہاں پر اجالے بکھر جائیں. تو میرا خیال ہے کہ اس دنیا میں آنے کا وہیں پہ ایک تو آپ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں کہ اچھائی کو پھیلائیں, امن کو فروغ دیں. اب امن کو فروغ کیا دینا ہے, پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں. عمرانہ, آپ سے ہی میں یہ پروگرام کا جو پہلا سوال ہے باقاعدہ اس کے بارے میں پوچھنا چاہوں گی. ہم ہمیشہ امن کے فروغ کی بات کرتے ہیں, امن کی بات کرتے ہیں, اور یہ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے تب سے لے کے میرا خیال ہے ابد تک جو ہے یہ سلسلہ جاری رہے گا. تو امن ہے کیا, انسان کے ذہن شعور میں آتا کیا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ امن وہ چیز ہے جس کو ہم بیان کرنے لگیں تو ہمارے الفاظ کم پڑ جائیں, لیکن جب ہم کسی ایسی مثال دیں جیسے کہ میں سمجھتی ہوں کہ میرے جسم کے لیے سانس ضروری ہے. بالکل. اگر آپ مجھ سے پوچھیں سانس کیا ہے تو شاید میں اس کا جواب نہ دے سکوں. ویسے اسی طریقے سے جب ہم امن کی بات کرتے ہیں تو ہمارے بنیادی حقوق میں جس طرح سے کہتے ہیں نا کہ سانس, ہوا, خوراک, پانی اور لباس, لیکن اس سے بھی پہلے ایک چیز آتی ہے, وہ ہے امن. جی. کہ آپ میں جس وقت ایک سوچنے کی صلاحیت, ایک آپ کی پوزیٹیوٹی, سوچنے کی صلاحیت کا نام امن ہے. اور اس کے لیے دو طرفہ ہماری ذمہ داریاں ہیں. وہ یہ کہ اگر میں چاہتی ہوں کہ امن مجھے چاہیے تو مجھے یہ بھی سوچنا چاہیے امن آپ کو چاہیے. بالکل. اس طرح سے پر امن گھر, پر امن محلہ, پر امن معاشرہ, پر امن قومیں ترقی کرتی ہیں, پروان چڑھتی ہیں اور ہر وقت آگے بڑھنے کا سوچتی ہیں. بالکل. لیکن جہاں امن نہیں ہوتا, آپ یقین کیجئے کہ وہاں گھر کو اگر آپ جہنم کہہ دیں تو وہ کم نہیں. اگر آپ محلے کو یہ کہہ دیں کہ یہاں تو دنگا فساد ہوتا رہتا ہے, اگر آپ کسی انویسٹر کو سوچیں کہ انویسٹر آپ کے محلے میں, علاقے میں آئے اور کوئی اچھا سا ایسا سٹور کھولے کہ جس سے آپ کے علاقے کے بے روزگار لوگوں کو فائدہ پہنچے, لیکن جب وہ یہ دیکھے گا کہ یہاں پر امن ماحول نہیں ہے, وہ کسی دوسری جگہ چلا جائے گا. اسی طرح سے اگر آپ کی کلاس میں امن نہیں ہے تو بچے آپ کو کہاں ملیں گے؟ ریلوے لائن پہ ملیں گے. بچے آپ کو اسکولوں سے باہر ملیں گے. اور امن, آج میں صبح یہی سوچ رہی تھی کہ ایک کلاس میں تقریباً ہمارے بچوں کو 10 سے زیادہ ٹیچرز اویلیبل ہوتی ہیں مختلف سبجیکٹس کی, لیکن اچھی کون لگتی ہے؟ جو ہم سے بات کرتی ہے, پیار سے بات کرتی ہے. اور ہمیں تو وہ والی ٹیچر یاد ہے جب ہماری ٹیچر نہیں آتی تھی چھٹی کے دن, اور ہمیں جس کے حوالے کر دیا جاتا تھا, ہمارا روز ہی چاہتا تھا کہ اللہ کرے آج ہماری ٹیچر نہ آئے اور وہ آ کے ہمیں پڑھائے نا, وہ بہت اچھی ہیں. تو ان جذبات کا نام, اس ایسے ماحول کا نام امن ہے کہ آپ ماں بھی وہ دیکھیں نا, ایک ماں کی آبیاری کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اس ماحول کی ذمہ داری ہے.
جب ہم بات کرتے ہیں کہ کم عمری کی شادی جی تو لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ بچے کی جی شادی تو ہونی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں ایک بچہ دوسرے بچے کو پیدا بھی کرے، دوسرے بچے کو پڑھائے بھی، پورے خاندان کے یعنی کہ شوہر کی رویے کی ذمہ داری بھی آپ بیوی پہ ڈالو، سسر کے رویے کی ذمہ داری بھی بیوی پہ ڈالو، نند کی ذمہ داری بھی آپ بیوی پہ ڈالو، جی پھر آپ کہو کہ نہیں جی یہ ماں ہے اس نے وہ پڑھانا ہے۔ کیا ماں کو ہم نے پڑھایا ہے؟ کیا ہم نے اس کی وہ تربیت کی ہے جو ایلیجیبل ہے؟ آپ کسی کلرک کو جب وہ کرتے ہیں تو آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ اس نے کم از کم BA کیا ہوا ہے، ڈپلوما کیا ہوا ہے، آپ کہتے ہو کہ قوم کی ماں کی ایلیجیبلٹی کا کون ذمہ دار ہے؟ ہماری مائیں، ہمارے والدین، ہمارا معاشرہ، ہمارا پورا ایک جو حکومت ہے، ہمارا کلچر ہے۔ ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے نہیں بس بیٹی نے 13 سال کراس کر لی ہے۔ دیہی علاقوں میں آپ چلے جائیں، بلوچستان میں چلے جائیں، اندرون سندھ میں چلے جائیں، ایون کہ ہمارے یہاں اسلام آباد میں بہت سارے ایسے علاقے ہیں صحیح جہاں ہم چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری بچیاں دیکھتی ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ جی وہ دلہن بنی ہوئی ہیں اور وہ پھر وہ کر رہی ہوتی ہیں کہ جی اب وہ اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتی ہیں، آپ اس پہ نیشن کو سنبھالنے کی ذمہ داری ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک۔ تو امن جو ہے وہ اس کے تانے بانے آپ سے، مجھ سے، ان سے، پورے معاشرے سے، گھر سے، خاندان سے، تعلیمی نظام سے، صحت کے نظام، پورے انفراسٹرکچر سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور جن حکومتوں میں ہم جب بات کرتے ہیں نا امیر ہونے کی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا ایک کلاس کو دوسرے کلاس میں ٹرانسفر کر رہے ہیں نا، جبکہ ہم پرامن ہونے کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں جہاں سہولیات ہوتی ہیں وہاں ساس بہو کے لیے تحائف لاتی ہے، بہو ساس کے لیے، جی میں نے اپنی ماما کے لیے، کتنے سارے ہم گھرانے دیکھتے ہیں جی جہاں سہولیات ہیں تو امن بھی ہے، وہاں آپ بہو میں، ساس میں، نند میں فرق نہیں کر سکتے، کیونکہ وہاں وہ چیزیں، وہ مسائل نہیں ہیں کہ بیٹا اگر برگر لائے گا تو چھپا کے جیب میں رکھ کے اپنی بیوی کے پاس لے کر جائے گا۔ یعنی کہ یہ چیزیں ہیں جڑی ہوئی ہمارے اس کے ساتھ، رویوں کے ساتھ، اور جب آپ کے گھر میں پتہ چل جائے گا کہ وہ لڑکا اپنی بیوی کے لیے برگر لایا ہے تو پتہ ہے کتنے دن لڑائی چلتی ہے۔ بطور لائر ہمارے پاس بہت سارے کیسز آتے ہیں تو وجوہات میں آپ یقین کریں کہ ہمیں ہنسی آ رہی ہوتی ہے کہ اس وجہ سے لڑائی ہوئی، اس وجہ سے بیوی جا کے میکے بیٹھ گئی۔ تو ہمیں اپنے بہت سارے رویوں میں بہت سی تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے، اور وہ گھر سے نہیں شروع ہونا، وہ مجھ سے شروع ہونا ہے، میری ذات سے شروع ہونا ہے۔ جب میں اپنی اکاؤنٹیبلٹی کروں گی کہ آج میں نے آپ کو امن فراہم کرنے کے لیے کیا کیا، تو یقین کیجئے کہ اس کے جواب میں مجھے بھی امن ملے گا۔ تو بہت ساری چیزوں تو میں سوچ جو ہے آپ نے بڑی اچھی، یہ بڑا تفصیل سے آپ نے جواب دیا کہ امن ہے کیا۔ اس میں آپ کی گفتگو کے اندر بہت سارے جوابات تھے۔ ہم یہاں پہ نا مسائل کا ذکر بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن ساتھ میں حل جو ہے وہ تجویز نہیں ہوتا۔ تو آپ کی گفتگو سے جو ابھی تک مجھے سمجھ آیا، ایک تو خاتون کا پڑھا لکھا ہونا، یعنی خواتین کو تعلیم دینے کے حوالے سے کیوں کہا جاتا ہے، ایک تو یہ کہ وہ اپنے بچوں کو اچھی اور برے کے درمیان تمیز سکھا سکے، رشتوں کی پہچان کروا سکے، رشتوں کے تقدس کے حوالے سے، رشتوں کے احترام کے حوالے سے بتا سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ خدا نخواستہ کسی مشکل کا شکار اگر ہو جاتی ہے تو کم از کم اس کے پاس اتنی تعلیم ہو کہ وہ اپنے اور اپنے بچوں کا ایک باعزت طریقے سے جو ہے وہ گزارا کر سکے، حالات کا مقابلہ کر سکے۔ تو ابھی تک آپ نے جتنا مجھے بتایا، اور یہ تمام چیزیں جو ابھی عمرانہ کومل صاحبہ ہمیں بتا رہی تھی، یہ ساری اس امن کا حصہ ہیں۔ ابھی انہوں نے بڑی اچھی مثال دی، ساس اور بہو کی لڑائیاں ہمیں بڑی کامن نظر آتی ہیں، کیوں ہوتی ہیں یہ؟ انہوں نے کہا اگر آپ ذہنی طور پہ پرسکون ہوں گے تو اس طرح کے خیالات آپ کے ذہن میں نہیں آئیں گے۔ آپ پازیٹیوٹی کی طرف، مثبت چیزیں جب انسان سوچنا شروع ہو جاتا ہے تو ارد گرد بھلائی جو ہے اس کے ہاتھوں سے، اس کی سوچ سے ہوتی چلی جاتی ہے۔ ہم بات کریں گے ارس سے۔ ارس، آپ مجھے یہ بتائیں کہ انسانی معاشرے میں، یہ تو انہوں نے ایک خاتون کے حوالے سے بتایا کہ اس کو اگر آپ ایجوکیٹ کر دیتے ہیں تو کس طرح سے وہ امن کو ہی کے فروغ کے لیے کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ انسانی معاشرے میں امن کی کیا اہمیت؟ دیکھیے، اگر ہم انسانی معاشرے کو دیکھتے ہیں، اور سب سے پہلے تو ہم یہ جو ہے امن لفظ یعنی پیس کا جو کانسیپٹ ہے، اس کو تھوڑا سا ہم دیکھنے کی کوشش کریں کہ اصل میں ہے کیا۔ امن کا مطلب ہے کہ ایک معاشرے میں ہارمنی ہو
اور وہاں پر ایک برابری کا نظام ہو, جی وہاں پر اسٹیٹ آف لا ہو, وہاں پہ گڈ گورننس ہو, اور وہاں پہ جو ایکوالٹی ہو ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز, اور وہاں پہ انفرادیت کی عزت ہو. جی سو اگر آپ ان تمام چیزوں کو دیکھیں تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ جو کانسیپٹ آف پیس ہے وہ شروع ہوتا ہے بنیادی انسانی حقوق کی فراہمی سے. جی بنیادی انسانی حقوق کیا ہے کہ آپ کو, اگر میں ایک ملک کی سٹیزن ہوں تو مجھے پتا ہو کہ میری زندگی, میری عزت, میری پراپرٹی محفوظ ہے, اور مجھے آزادی ہے اپنی رائے کے اظہار کی. تو یہ چیزیں ہمارے اندر ایک سینس آف بلانگنگ پیدا کرتی ہیں. اور سوسائٹی میں اگر ہم سوشل سٹرکچر کو دیکھیں, اگر سوسائٹی کو دیکھیں تو بہت سارے, اگر ہم پاکستان کو دیکھیں تو ہم ایک بہت ڈائیورس ملک ہیں جہاں پہ بہت زیادہ ڈائیورس کلچرل آئیڈینٹیز ہیں, ریلیجن آئیڈینٹیز ہیں, ایتھنک آئیڈینٹیز ہیں. تو سب سے پہلے ضروری کیا ہے کہ یہاں پہ جو ڈائیورس قوم ہے, انسان ہے, اس کو ہم یہ نہ کہیں کہ تم ایک ہی جگہ پہ شامل ہو جاؤ, بلکہ اس کی جو انڈیویجویلٹی ہے اس کو ہم رسپیکٹ کریں. سو امن اگر ایک سوسائٹی میں ہم دیکھیں, وہاں پہ عزت ہو, وہاں پہ لوگوں کی زندگی کا, مال کا تحفظ ہو, وہاں کی ان کی رائے کو سنا جائے, ان کی رائے کو اکنالج کیا جائے, ان کو تحفظ دیا جائے, ان کو عزت دی جائے, تو دیکھیے جب یہ تمام چیزیں ہوں گی تو کیا ہوگا, پیس ہوگا, ایک ہارمنی ہوگی, اور وہ ایک سوسائٹی اچھی طرح فنکشن کر سکے گی. بالکل ٹھیک. اچھا, اور یہ تو آپ نے معاشرے کے حوالے سے ہمیں بتایا, مجھے یہ بھی بتائیں کہ معاشرتی امن کو انسانی حقوق کے پیرائے میں آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیے, ابھی جب میں نے انسانی حقوق کی بات کی, آپ کو تحفظ ہے کہ آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں جی, آپ کی عزت کو کوئی خطرہ نہیں ہے, آپ کی پراپرٹی کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اگر آپ کے ساتھ کوئی انیکوالٹی ہوتی ہے, انجسٹس ہوتا ہے, تو آپ بہت آسانی کے ساتھ آپ کو مطلب آپ کی ایکسیس ٹورڈز جسٹس سسٹم بہت آسان ہے. آپ کو اسٹیٹ لیول پہ پروٹیکشن ہے, آپ کا لا اینڈ آرڈر کی جو ایجنسیز ہیں وہ بہت زیادہ افیکٹو ہیں. تو آبویسلی آپ کا ایک انر پیس بھی آ جاتا ہے, آپ کا ایک مطلب انڈیویجول لیول پہ بھی پیس آ جاتا ہے, کمیونٹی لیول پہ بھی پیس آ جاتا ہے. تو جب تک بیسک ہیومن رائٹس نہیں ہوں گے تو آپ یہ کبھی بھی نہیں سوچ سکتے کہ اس معاشرے میں امن یا پیس انکلکیٹ کرے گا. بالکل ٹھیک. آپ کو سامعین بتائیں کہ ہر بدھ کو آپ کے لیے 12 سے 1 بجے یہ پروگرام جس کا نام ہے خواتین معمار امن, یہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. اور آج اس سلسلے کا پہلا پروگرام ہے جس میں محترمہ عمرانہ کومل اور محترمہ ایرس جبین اوان صاحبہ جو ہے وہ اس وقت FM 101 اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. FM 101 کے نیٹ ورک پر یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کا اگر سلوگن جس کو آپ بالکل ہیش ٹیگ کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں, شی دا پیس بلڈر, یہ اس کے حوالے سے جو ہے اس پروگرام کو ترتیب دیا گیا ہے. اس پروگرام کے لیے جو ہے وہ آپ کو بتاتے چلیں کہ قدم کمیونیکیشن آف پاکستان اور اس کے ساتھ ساتھ سرچ فار کامن گراؤنڈز, یہ ان کے اشتراک سے جو ہے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. بات ہم کر رہے ہیں امن کے فروغ کے حوالے سے. آج یہ پہلا پروگرام ہے اور جب تک امن نہیں ہوگا اس سے جڑے ہوئے آگے جو سلسلے ہیں وہ زندگی میں وہ نہیں چل سکتے. اچھا, ابھی بات ہوئی ہے انسانی حقوق اگر موجود ہوں گے تو معاشرے میں آلریڈی امن ہوگا, لیکن ابھی ہم اگر دیکھیں حالات جس نہج پہ ہیں, ظاہر ہے کہ غربت بھی ہے, لوگوں کا ایکسیس ٹو جسٹس سسٹم اس طرح سے نہیں ہے. حالانکہ قوانین موجود ہے, شاید ہماری آگاہی اس میں بھی نہیں ہے. خاص طور پر ہم خواتین کے حوالے سے بات کریں گے. تو آپ موجودہ حالات میں پاکستان میں امن کی صورتحال کو اگر دیکھیں تو اس کے بارے میں عمرانہ کومل صاحبہ کیا رائے ہے آپ کی؟ دیکھیے, ایک ہوتا ہے امن ہونا کہ ہم یہ کہیں امن ہے جی, دوسری طرف ایک اور چیز بھی ہوتی ہے عدم تحفظ کی فضا. فرض کریں کہ آپ کو کسی نے ہٹ نہیں کیا, نہ ہی کوئی ایسا وقوع یا کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا ہے جس سے ہم یہ ثابت کریں کہ دیکھو ہاں اس کو خطرہ تھا, لیکن ایک شخص ہے وہ عدم تحفظ کا شکار ہے مسلسل, تو ہم کیا کہیں گے کہ اس کی زندگی میں امن نہیں ہے, وہ ذہنی طور پر پرسکون نہیں ہے. تو جو ذہنی طور پر پرسکون ہوتا ہے نا, دراصل اسے کہتے ہیں امن. اور ذہنی طور پر سکون کب ہوتا ہے؟ ایک خاتون خانہ جب اٹھتی ہے سب سے پہلے وہ کہاں جاتی ہے؟ کچن میں. دیا سلائی جلاتی ہے, گیس نہیں آتی,
परेशानी। लाइट चलाती है, कपड़े इस्त्री करके मियाँ को देने हैं, बच्चों को भेजना है, लाइट नहीं है। इसी तरीके से अगर उसको ये पता हो कि आज उसके खावंद बेरोजगार है, बहुत सारे माली परेशानियां हैं, और फिर साथ उसको ये भी पता हो कि उसने रिश्तेदारियां भी निभानी है, बच्चों की फीस भी देनी है, 3 महीने से अगर बच्चों की फीस अदा नहीं हुई तो उसको क्या मसाइल होंगे। उसके तो सारे, असल में पढ़ना माँ का बाप का ख्वाब होता है ना। बिल्कुल। बच्चों का रिजल्ट नहीं आ रहा होता, वालिदैन का रिजल्ट आ रहा होता है। बच्चों की कामयाबियां किसमें है? वालिदैन की कामयाबियों में। वो अपना बचपन तलाश कर रहे होते हैं अपने बच्चों में। तो ये वाली जो मसाइल है, इसको हम अदम तहफ़्फ़ुज़ भी कह सकते हैं कि एक दिहाड़ीदार को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है कि वो सारा दिन बैठा हुआ है जनाब चौक पे और उसको दिहाड़ी नहीं आई ना। एक बाइक वाला आके रुकेगा, सब लोग उसके जाके पूछेंगे पीछे कि आओ हमें ले जाओ, क्या काम है, मैं सस्ते में कर देता हूँ। क्या ये अमन है? तो जब हमारे यहाँ जब हम बात करते हैं मुसावात की, तो हम एक कौम की बात करते हैं कि तमाम यूनिफॉर्म कौम हो, जैसे कि कहते हैं एक ही निज़ाम तालीम हो, सस्ता महंगा स्कूल ना हो, सस्ती महंगी सेहत ना हो, सस्ती महंगी ट्रांसपोर्ट ना हो, पैदल चलने वाला सड़क किनारे खड़ा ही ना रहे कि जब तक सारी गाड़ियां गुजरेंगी तो मैं गुजरूंगा, या वो अपनी जान हथेली पे रख के रोड क्रॉस ना करे। तो मेरा ख्याल है कि तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं अदम तहफ़्फ़ुज़ का उसमें आती हैं और हम बदअमनी का शिकार होते हैं। और जहाँ तक बात है हमारे कवानीन की, तो बात फिर यही है कि हमें मिले अंग्रेजी में कवानीन। और जब आप और मैं बैठे यहाँ इंग्लिश में बात कर रहे होंगे, ठीक है, अगर हमारा मुकाबला होगा हो सकता है कि आप जीत जाए या मैं जीत जाऊं, लेकिन जब तीसरा बंदा इग्नोर हो रहा होगा ना, वो किस चीज का शिकार होगा? अदम तहफ़्फ़ुज़ की फजा का शिकार होगा। वो सोचेगा मैं तो यहाँ से भागूं ना, यहाँ तो अंग्रेज बैठे हुए, हमारी बात नहीं हो रही। अच्छे से अच्छा थीसिस अमन पे चल रहा है, अच्छे से अच्छे लेक्चर आपको मिल रहे हैं अंग्रेजी में। देखें जी, हमने दर्स लिया है अपनी खानकाहों से, अपने जहाँ अमन के वहाँ है ना, वहाँ रोटी मिलती है, दाल रोटी मिलती है। कल मैं खा के आई हूँ, मंगल था, मुल्तान से खा के आई हूँ। अच्छा। तो जनाब वो जहाँ दाल रोटी मिलती है और जहाँ वो बंदा बैठा हुआ होता है गुंबद के साए तले और उसे सब कुछ भूला हुआ होता है ना, मैं ये समझती हूँ कि वो अमन होता है कि जब वो सारी दुनिया भूल के ना, वो ये सोचता है कि मैंने कबूतर उड़ते हुए देखने हैं ना। तो ये वाला अमन हमें क्या खानकाहों से ही मिलता रहेगा? क्या मैं और आप अमन के मेहमान नहीं हो सकते? हम हो सकते हैं। बात ये कि हम साथ वाले को समझें कि वो मैं बैठा हुआ हूँ। मैं जैसी बात सुनना चाहता हूँ ना, मैं वैसी बात बोल दूँ। मैं जैसे प्यार मुझे अच्छा लगता है ना, मैं ये कहूँ, आज अगर मेरे शोहर ने मुझे शाबाश नहीं दी तो मैं अपने छोटे कोई नंद को शाबाश दे दूँ कि तुमने बड़ा अच्छा काम किया। मैं बच्चों को शाबाश दे दूँ कि हाँ तुम्हारी राइटिंग बड़ी अच्छी है। तो बात यह है कि हम एक जो कहते हैं ना कि एक जो चीज़ नेगेटिविटी आपने अब्जॉर्व की और वो सारी दिन आपने नेगेटिविटी फैलाई। बात यह है कि हम कहीं खुद को स्टॉप, वो वाली चीज नेगेटिविटी स्टॉप करें एक जानिब और उसकी ताकत बनाए, उसकी एनर्जी, उसको एनर्जी बनाए और कहें नहीं मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने होने नहीं देना। आप यकीन करें, आप अपने आप को 1 मिनट के लिए खलीफा समझने लग जाएंगे। तो ये वाली जो चीजें हैं ना, ये अमन में आती हैं। अमन के लिए बहुत ज्यादा गिव एंड टेक नहीं होता, छोटी छोटी बातें होती हैं। आप सुबह घर वालों को प्यार की बात करके निकले तो आपको सारा दिन प्यार ही प्यार मिलेगा हर जगह से। बिल्कुल। और जब कोई आपका कोलीग आपके साथ कोई बदतमीजी करे, फर्ज करें, बहुत सारी चीजें होती हैं आपस में, हम आप बैठे सोच रहे होते हैं ना कि घर से लड़के आया है, यही कह रहे होते हैं ना। तो वो जो बदअमनी है ना, आपको सारा दिन पता चलती है कि आप कितनी बदअमनी का शिकार है और आप कितनी बदअमनी का शिकार अपने रवैयों की तरफ से कर रहे हैं। बिल्कुल। जहां तक रूल ऑफ लॉ की बात है, जब हम अपना आईने पाकिस्तान देखते हैं, वहां अमन सबके लिए हमें बहुत सारी चीजों में नजर आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं तो अंग्रेज का बनाया हुआ भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे सामने है, स्कूल भी हमारे सामने है, डिस्पेंसरियां।
بات یہ ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں میں جو دہلیز پر کہتے ہیں نا کہ ہم نے چیز دہلیز پر پہنچانی ہے وہ پہنچا نہیں سک رہے ہیں، اور اس میں بہت ساری چیزیں یہ ہے کہ ہم جواب دہ بہت کم کرتے ہیں اپنے نمائندوں سے. صحیح. میں اور آپ بہت سی باتیں کر سکتے ہیں سیاست پہ کہ جی سیاست میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن آج اگر ایک امیدوار میری دہلیز پہ آئے گا نا، میں یہ کہوں گی شاہ جی چل کے آ گئے، خان صاحب چل کے آ گئے، فلاں بلوچ صاحب چل کے آ گئے، دیکھیں جی وہ ہماری دہلیز پہ ہے، ہم نے تو سب کچھ ہی بھول گیا، اتنے اچھے لگ رہے تھے، انہوں نے قد نکال لیا، یہ ہو گیا، کل تک وہ بچہ تھا انگلینڈ سے پڑھ کے آیا ہے، آج دیکھو کتنا خوبصورت لگ رہا تھا. بھئی میرے بچے کا بھی تو وہی حق ہے نا. کیوں نہیں پوچھا میں نے کہ تم اکیلے کہاں چلے گئے تھے؟ تم اگر یہاں ووٹ مانگنے آتے ہو، تمہارا بچہ ہمارے اسکول میں کیوں نہیں پڑھتا؟ تم سارے دن ہمیں الیکشن کے ماحول میں نظر آتے ہو. الیکشن کا ماحول تو اب بھی ہے، الیکشن کا ماحول تو ہر وقت رہتا ہے، کیونکہ ہم جواب دہ ہیں. ہم ایک ماں کو تو 24 گھنٹے جواب دہ رکھتے ہیں، لیکن جو ریاست ہے، جو حکومت ہے، وہ کیا ہے جس کو ہم کس سے تعبیر کرتے ہیں کہ وہ بھی ماں ہے. بالکل. عوام کون ہے پھر؟ اولاد ہے نا. تو ہمارے پاس رول آف لا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو عام بندہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کس فکشن کی بات کر رہے ہوتے ہیں. دراصل بات یہ ہے کہ ہم اس چیز کی بات کر رہے ہوتے ہیں جس گنگا سے ندیاں بہتی ہیں، روٹی کپڑا صاف پانی، ہوا صاف مکان. یہاں اب کل میں ایک جگہ بیٹھی تھی تو وہ مجھے پتا چلا کہ ایک ہمارا کولیگ اپنی والدہ کا، بیمار والدہ کا، وہی والی والدہ جو امن سکھاتی ہے نا، تیمارداری کر رہا تھا، دونوں پہ آ کے چھت گر گئی. تو آپ یہ دیکھیں اس کی زندگی میں امن کہاں سے آیا؟ ہم جہاں رہتے ہیں، جہاں سیلاب آتے ہیں، جہاں بیٹھے بٹھائے ہم ارتھ کوئک زون پہ، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے گھر بنانا ہے، اونچے سے اونچا گھر بنانا ہے. قدرتی آفات ہماری لائی ہوئی ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ کاغذوں میں جو کالونیاں وہ نہیں ہے نا، رجسٹرڈ نہیں ہے، جن کو لائسنس ہم نے وہاں کی فائل لینی ضرور ہے، کیونکہ کل کلا جو ہمارے وہ دوسرے لوگ ہیں نا جو کروڑ پتی بنے ہوئے اور ہم کم کروڑ پتی ہیں، ان کے اسے کیا کہتے ہیں پلاٹ نکلیں گے تو ہم بھی کہیں کہ دیکھیں فائل ہمارے پاس بھی ہے. تو بہت ساری چیزوں میں ہم اسٹیٹس کو ہونا چاہیے، لیکن سٹیٹس یہ ہوتا ہے کہ میں اور آپ کتنا اور ہم دیکھیں میرا سٹیٹس میں یہ سمجھتی ہوں یہ ہے کہ جب میں اپنی کالونی سے باہر آتی ہوں نا تو جو وہ ماسی ایک گھر سے کام کرنے نکلی ہے نا وہ مجھے ہاتھ دے، اسے پتا ہوگا کہ یہ عمرانہ جو ہے نا یہ مجھے جہاں میں کہوں گی نا وہاں چھوڑ کے آؤں گی. اگر میں اس کو درگزر کر کے نکل جاؤں گی نا تو میں سمجھوں گی آج میں سٹیٹس گر گیا. تو دوسروں کے جس کو حج کہتے ہیں نا، جس کو کہتے ہیں نا کہ دوسروں کے اس پہ پورا اترنا، اگر میرا معیار یہ ہے کہ میں ہر کسی کے لیے ایزی بن جاتی ہوں، میں کہتی ہوں مجھے کچھ بھی نہیں آتا تم مجھے سکھاؤ نا. تو اسی طریقے سے کیونکہ ہم سکھایا گیا ہے، ہمارے والدین ہمیں، میں یہ کہتی ہوں کہ میں نے آج تک ٹیوشن نہیں پڑھی، لیکن اسے کیا کہتے ہیں کہ جو بھی پڑھا اپنے والدین سے پڑھا. آج تک میں نے کوئی کتاب نہیں پڑھی، کتاب صرف ابو جی کو دے دیا کرتی تھی، ابو جی کتابیں لایا کرتے تھے، پھر ابو بتاتے تھے یہ کتاب اتنی کتابوں کا مرکب ہے، اس کتاب میں اس نے وہاں سے یہ وہ چیز اٹھائی، وہاں سے یہ اٹھائی، وہاں سے یہ اٹھائی، اس نے اتنا یہ خود لکھا ہے، اتنا اس کا، لیکن اس کی یہ والی باتیں بہت اچھی ہیں. سارا دن مجھے بتایا کرتے تھے اچھا آج آپ اس چیز کا فالو اپ دینے جا رہے ہو نا، تمہاری فرنٹ پہ اتنی خبریں شائع ہوئی ہیں، تمہاری بیک پہ اتنی خبریں شائع ہوئی ہیں. یعنی کہ مجھے فالو اپ کرنے میں کچھ، مجھے اسائنمنٹ وہ کرنے میں کبھی کسی باہر سے کسی کا وہ نہیں ہوا. حوصلہ افزائی ملتی ہے گھر سے ملتی ہے، تربیت ملتی ہے گھر سے ملتی ہے. صحیح. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ والدین کو بھی روحانی ہونا چاہیے. بالکل. وہ ہر وقت 4 سے 8 اور 8 سے 16 کے چکر میں نہ ہوں، وہ یہ ہوں کہ معیار کیا ہوتا ہے تربیت کا. ہمارے والدین نے ہمیشہ ہمیں یہ دیکھا کہ انکل کو سلام کیا ہے یا نہیں کیا، آنٹی کو سلام کیا ہے یا نہیں کیا، بڑوں کا ادب کیا ہے، چھوٹوں سے پیار کیا ہے یا نہیں کیا، محلے میں کتنے لوگ بیمار ہیں، اسکول سے آتے ان کا حال پوچھا ہے یا نہیں پوچھا. یعنی کہ یہ والی جو چیزیں ہوتی ہیں نا
یہ چیزیں امن کا وہ ہوتی ہے. اگر آپ یہ سوچیں کہ جی ہم بہت بڑے یعنی کہ لینڈ کروزر اگر ہمارے پاس آ گئی ہے نا, پھر سارے محلے کے بچوں کے ہم وہ بن جاتے ہیں چوکیدار کہ کوئی ہماری گاڑی کو ہاتھ نہ لگا دے. امن پھر کیا ہوا جی؟ بات یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, چھوٹی چھوٹی محبتیں جو اگر آپ اپنے گاؤں میں جا رہے ہیں, جاتے جاتے گاؤں میں جاتے ہوئے لوگوں کو گاڑی میں بٹھا لیں گے تو میرا خیال ہے ان کا پورا سال اچھا گزرے گا. بالکل. اور آپ کا قد بڑھتا ہے ان کے دل میں, ان کی سوچ میں. تو بالکل صحیح. یہ عمرانہ کومل صاحبہ بڑی تفصیل سے انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں امن کی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں ہم لوگ کہاں پہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے, چھوٹے چھوٹے سٹیپس جو ہیں ان کے اوپر اگر عمل کرنا شروع کر دیں, ذرا ان کے اوپر توجہ دینا شروع کر دیں, تو میرا خیال ہے بہت بہتری ہم آج کل کے دور میں بھی لا سکتے ہیں. اور ایک بڑی اچھی آپ نے اپنی گفتگو میں بات کی جو آپ نے ہمارے صوفی سینٹس کے حوالے سے, جو یہ جو سرزمین ہے نا جو سب کانٹیننٹ کی, یہاں پر دین اسلام کا چاہے فروغ ہو, چاہے انسانیت کی قدر و قیمت, یہ نہیں جو ہمارے روحانی جن کو یہ ودیعت کر دیا گیا اللہ کی طرف سے, یہ ایک ٹاسک دے دیا گیا کہ جاؤ اور امن پھیلاؤ اس خطے کے اندر, تو اس میں ظاہر ہے اور ہم بڑے اللہ تعالیٰ کی جتنا بھی شکر ادا کریں کہ اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہم لوگ موجود ہیں, آزاد فضا میں بھی سانس لیتے ہیں, اپنے دینی احکامات کو بھی پورا کرتے ہیں. اور خاص طور پر اگر آپ تعلیمات اٹھا کے دیکھ لیں, چاہے شاہ عبد اللطیف بٹھائی ہیں, بلے شاہ کا آپ کلام اٹھا کے دیکھیں, وارث شاہ, تو آپ کو ہمیشہ پیار, محبت, امن اسی کی بات کرتے وہ نظر آئیں گے. یہ ذات پات کے نظام کا سے اختلاف کرتے نظر آئیں گے, لیکن کتنے خوبصورت پیرائے میں جو ہے وہ یہ اپنی باتیں, اپنی سوچ کو جو ہے وہ عوام تک پہنچا رہے ہیں, لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. اچھا, ہم بات کریں ذرا ایراز, ہمارا کیونکہ پروگرام ہاف سے زیادہ جو ہے وہ اس وقت تک ہو چکا ہے, جو ہمارا ٹاپک ہے اس دفعہ کا جو آگے ہم ان پروگرامز کو لے کر چلیں گے, خواتین معمار امن, یہ ہے کیا, اس سے کیا مراد کیا ہے؟ اچھا, ابھی اس ٹاپک سے بات کرنے سے پہلے محترمہ عمرانہ صاحبہ نے جو ایک بات کی اس کو میں انڈورس کروں گی اور میں اس میں کچھ ایڈ کروں گی. دیکھیے, اگر ہم اپنے سب کانٹیننٹ کے لوگوں کو دیکھیں تو یہاں پہ بہت زیادہ انویڈرز آئے, جی, لیکن جو ریلیجن پرسپیرٹی آئی یا جو بھی آیا وہ صوفیزم سے آیا. بالکل ٹھیک ہے, مطلب ہماری جو یہاں پہ لوگ ہیں وہ ان پہ کوئی چیز ہم فورس نہیں کر سکتے, کہ ایک خمیر ہوتا ہے ایک قوم کا. اسی طرح اگر ہم معاشرے کو دیکھیں تو ہم اس معاشرے سے ڈائیورسٹی کو ختم نہیں کر سکتے. ٹھیک, دیکھیے, تنازع ہونا یا کوئی تنازع میں اور وائلنس میں فرق ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ مختلف خیالات رکھتی ہیں اور میں مختلف خیالات رکھتی ہوں تو ہم ڈائیورس ہیں, اور ہم نے اگر ایک جگہ رہنا ہے تو وہ ہم کو ایگزسٹنس میں آئیں گے. ٹھیک. سو اس طرح کے معاشرے میں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ٹالرنس اور ایکسیپٹنس. ٹھیک ہے. سو ایک تو یہ بات آ گئی کہ ایک ڈائیورس سوسائٹی میں امن کس طرح فروغ پایا جا سکتا ہے. دوسرا, ابھی جس طرح آپ نے کوشچن کیا کہ خواتین معمار امن, اس سے کیا مراد ہے. جی, دیکھیے, خواتین جو ہیں وہ معمار امن کے علاوہ سب سے پہلے ہے معمار نسل. جی, جو یوتھ ہوتی ہے, یا مطلب نیپولین نے کہا تھا کہ مجھے اچھی مائیں دو, میں تمہیں اچھی نسل دوں گا. ٹھیک. سو اچھی نسل کو بنانے میں ماں کا کردار سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اگر ہم اس کو تھوڑا تھیوریٹیکل پرسپیکٹو میں دیکھیں تو انسان اپنے کلچر کے بارے میں کہاں سے سیکھتا ہے؟ ایک سوشلائزیشن کے پروسیس سے. اور سوشلائزیشن کیا ہے کہ اگر میں کسی کلچر کا حصہ ہوں, اس میں نارمز کیا ہیں, ویلیوز کیا ہیں, لا کیا ہیں, یہ مجھے دوسروں کے ساتھ انٹریکٹ کر کے پتہ چلے گا. سو ماں کا مطلب ماں ایک پہلی درس کا ہے جو آپ کو بتاتی ہے کہ بیٹا آپ نے اس طرح سیکھنا ہے, یہ چیز کرنا غلط ہے, یہ چیز کرنا غلط نہیں ہے. اور اس کے علاوہ یہ تو ایک آگی تربیت, اس کے علاوہ ماں ایک پہلا وٹنس بھی ہوتی ہے. یعنی اگر وہ اپنے بچے میں کچھ ایسی عادات دیکھ رہی ہے جو کہ اس کو لگ رہا ہے کہ یہ پہلے نہیں تھی, یا اپنے سراؤنڈنگ میں, اپنے گھر کے لوگوں میں, اگر دیکھیں کہ ایک بچہ جو بہت پہلے اور طرح بہیو کر رہا ہے اور اس میں کوئی بھی ایک ایکسٹریمزم آ جاتا ہے, وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, وہ ریلیجس بھی ہو سکتا ہے, وہ آئیڈیالوجیکل بھی ہو سکتا ہے, تو ماں پہلی ہوگی جو اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکے اور اس کے بارے میں کچھ کر سکے. سو اگر آپ نے, جب آپ دیکھتے ہو کہ ایک انسان کا یا ایک ماں کا اتنا بڑا, ایک خاتون کا اتنا بڑا رول ہے, سو اس کی تربیت بہت ضروری ہے.
اس کو پتہ چلے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، اور اگر کچھ غلط ہو رہا ہے تو مجھے میرا قانون اور میرا ملک یہ حقوق دیتا ہے کہ میں اس کے مطابق کچھ کر سکوں. سو خاتون کو اپنے لیگل رائٹس کا پتہ ہونا چاہیے، اس کو کانسٹیٹیوشنل رائٹس کا پتہ ہونا چاہیے، اور اگر ہم بڑے گراس روٹ لیول پہ آئیں تو اسے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کچھ ایسا ہو رہا ہے تو میں کن پلیٹ فارمز پہ جا سکتی ہوں اور میں اپنی بھی مدد کر سکتی ہوں، اپنے بچے کی بھی مدد کر سکتی ہوں، اور اپنے سوسائٹی کو بھی ٹھیک کر سکتی ہوں. بالکل ٹھیک. جناب یہ پروگرام خواتین معمار امن، اس کے حوالے سے جناب گفتگو ہو رہی ہے، اور ہم نے خصوصی طور پر یہ پوچھا کہ یہی ہم نے یہ پروگرام کی تھیم کیوں لے کر چل رہے ہیں، تو اس کے بارے میں ہمیں ہماری مہمان بتا رہی تھی. اور آپ ہیش ٹیگس کے ساتھ اس کو بالکل عام کیجئے. یہ میرے آپ کے اس وقت اب جو وقت ہے وہ اسی چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم نے اس کو عام کرنا ہے. اور سب سے بلیسڈ ہم اس وجہ سے ہیں کہ اس دور کے اندر آپ کے پاس سوشل میڈیا کی طاقت موجود ہے. آپ اس کو ہیش ٹیگ کیجئے شی دا پیس بلڈر. اور بالکل جناب، ہم نے مل کے جو ہے امن کا فروغ جو ہے وہ اس کو کرنا ہے، اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور ابھی سے، آج سے ہی جو ہے وہ دیکھنا ہے ہم نے اپنے ارد گرد کہ ہم کہاں پر اپنی ذات سے جو ہے وہ کنٹریبیوشن کر کے امن کے لیے جو ہے وہ بہتری لا سکتے ہیں. ہم آبویسلی ہے، تبھی تو ظاہر ہے ہم لوگ آتے ہیں، اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، جابس کی طرف آتے ہیں. جابس میں ہمیں سیکیورٹی ہے تو وہاں پر موجود رہ کے ہم اپنے گھر والوں کے لیے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اکنامکلی جو ہے وہ اسٹرانگ کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں. تو اپنے والدین کو ہم دیکھیں، کومل صاحبہ، اراس جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، obviously ان کے والدین نے ان پہ ٹرسٹ کیا، ان کو اچھے برے کی تمیز سکھائی، پڑھایا لکھایا کہ آج یہ اس مائکرو فون پہ موجود ہے کہ جو سیکھا وہ اس مائکرو فون کے ذریعے آپ تک پہنچائیں. یہ بھی ایک کاوش ہے. میں چاہوں گی کہ ہماری، کیونکہ یہ فیس بک لائیو بھی یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے، تو جو لسنرز ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے نام اور ان کے پیغامات کو بھی ہم پروگرام کا حصہ بنا لیتے ہیں. اور سامعین، اگر آپ لوگ میسج کے ذریعے پروگرام کا حصہ بننا چاہ رہے ہیں، سیل فون کے رائٹ میسج آپشن میں جائیے، 101 لکھیں، اسپیس دیں، اپنا پیغام، اپنا سوال، کوئی اوپینین دینا چاہتے ہیں آپ. ان گفتگو سے اختلاف بھی رکھ سکتے ہیں، کیونکہ سب سے بڑی خوبصورتی امن قائم کرنے کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ اپنی بات تو کی، دوسرے کا اگر کوئی اختلاف ہے اس کو بھی کھلے دل سے تسلیم کیا. لیکن میں ہمیشہ اس مائکرو فون پہ یہ بات بھی کرتی ہوں کہ تنقید برائے تعمیر کرنی ہے، تنقید برائے اصلاح کرنی ہے. تنقید برائے تنقید بڑا آسان کام ہے. تم اچھے ہو، تم اچھے نہیں ہو، یہ تو ہم ایک دم سے اپنی سوچ جو ہے وہ مسلط کر دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی دوسری طرف سے جواب بھی یہی آئے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ یہ ایک لمحے کے لیے آپ نے سوچنا ضرور ہے. جب یہ چھوٹی چھوٹی احساسات کا جو ہے وہ ہم اس کو ترجیح دینا شروع کر دیں گے تو میرا خیال ہے بہت حد تک آپ اپنی ذات سے جو ہے اس چیز میں امن کے فروغ کے حوالے سے جو ہے وہ کام کرنا شروع کر سکتے ہیں. ڈاکٹر شاہد ہمارے ساتھ ہیں جی. انہیں پروگرام بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت شکریہ. سلیم دانش، آپ نے سب کو سلام کہا اور پروگرام کی آپ نے تعریف کی، بہت شکریہ آپ کا بھی. اے بی عبداللہ السلام علیکم کہہ رہے ہیں اور ہمیں بنگلہ دیش میں سن رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ بنگلہ دیش بھی اس کے حوالے سے بھی اگر میں یہ بات کروں کہ کس طرح سے ایک کم وقت کے اندر اقتصادی لحاظ سے اسٹرانگ ملک بنا، وہاں پر اگر آپ رائٹس کے حوالے سے دیکھا جائے، ہیومن رائٹس کے حوالے سے، خواتین کو امپاور کرنے کے حوالے سے تو بڑا کام کیا ہے اس ملک نے. اس کے علاوہ جی راجہ رمضان، آپ کے کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں. حافظ محمد شفیق ہمارے پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں، بہت شکریہ جی. آپ نے کہا کہ اس طرح کے معلوماتی پروگرامز ہوتے رہنے چاہیے. محمد عارف، آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی ہے گجرات سے، بہت شکریہ. اس کے علاوہ مناظر ہمارے ریگولر لسنر ہیں، قطر میں ہمیں اس وقت سن رہے ہیں. مناظر محمود ان کا پورا نام ہے. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا بھی. آپ لوگ بالکل جناب اپنی رائے کا اظہار کیجیے، اس کو ہم پروگرام میں شامل کریں گے. فیس بک پر آپ ہمیں فالو کرنا چاہتے ہیں، FM 101 چینل پاکستان. اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت موجود نہیں اور اپنے گھر میں آپ اس پروگرام کو سن رہے ہیں تو آپ میسج کے ذریعے بھی پروگرام میں اپنی رائے پہنچا سکتے ہیں. طریقہ کار میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا. اپنے سیل فون کے رائٹ میسج آپشن میں جائیے، 101 لکھیں، اسپیس دیجیے، اپنا پیغام اور اس کو بھیج دیں 4471. ہمارے پاس کیونکہ چند منٹ باقی ہیں، کچھ سوالات ذرا ہمارے پاس موجود ہیں. میں چاہوں گی کہ اگر مختصر جوابات اس کے دے دیے جائیں تاکہ ہم یہ تمام جو چیزیں ہیں وہ اپنے سامعین تک پہنچا سکیں. خواتین امن کے فروغ میں کس طرح اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، اس موضوع پہ تو ہم نے بات کی. آپ یہ بتائیں کہ اس عمل میں جو ہے وہ درپیش چیلنجز کیا ہیں، اگر اس کا ذکر کرنا چاہیں. جی میں یہی بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ جیسے ہم نے 97 سے عدت فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے شروع کیا ہوا ہے کہ سیاسی عمل میں خواتین کی شرکت جی، اور اسی کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ سنکی فاؤنڈیشن کی جانب سے جس طرح سے بلدیاتی نظام
بنیادی جمہوری اداروں کا قیام، اور اس کے بعد جب ہم نے سب سے زیادہ کامیابی دیکھی کہ خواتین کو 33% نمائندگی ملی ہماری بنیادی جمہوری اداروں سے، لوکل گورنمنٹ سسٹم سے، تو ہم نے دیکھا گلی محلوں میں وہ جو صفائی کا ناقص نظام تھا، جو ساری وہ چیزیں تھیں، وہ کیسے سیٹ ہونا شروع ہو گئی. ان خواتین نے اپنے اعزازیے کے لیے بھی آواز اٹھائی، اپنے ارد گرد اسکولوں کالجوں کے مسائل کے حل کے لیے بھی آواز اٹھائی، اور جناب ایسے ایسے ایشو سامنے آئے کہ وہ ہمارے لیے، کیونکہ اس وقت میں پی ٹی وی ورلڈ کیا کرتی تھی اور خبریں میں اور چینل 5 میں تھی، تو ہمارے لیے بریکنگ نیوز بن جاتی تھی. اور آج وہی خواتین جن کی ابیاری بنیادی جمہوری اداروں نے کی، ایم این اے ایم پی ایز بن کر کس طریقے سے وہ کر رہی ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب ہم قوم کی ماں کی بات کرتے ہیں، محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ، مجھے بتائیں ان کا کتنے بچے ہیں؟ پوری قوم ان کی بچی ہے نا. ماں ایک سمبل کا نام ہے. بچے پیدا کرنے والی مشین بھی جس کو ہم نے بنا لیا ہے، لیکن اس کو جہاں ہم دیکھتے ہیں غربت انتہائی، اور خطے غربت کے نیچے ہم کتنی 40% سے زیادہ آج ہم خطے غربت کے نیچے کی زندگی گزار رہے ہیں. پھر ہم اس ماں سے کیسے کہیں کہ وہ کس قوم کی ماں ہے؟ بھائی ہم کیا پیدا کر رہے ہیں نا. 10 بچے وہ پیدا کرتی ہے، اس کو کام نہیں کرتی، تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ابھی بھٹے مزدوروں پہ آپ جا کے دیکھیں کہ وہ بچہ پیدا کر رہی ہوتی ہے، ساتھ ہی اینٹیں بنا رہی ہوتی ہے، بچہ اس نے لٹکایا ہوا ہوتا ہے درختوں پہ نا. تو دیکھیں ہم نے ماں کی بھی ڈیفینیشن نکالنی ہے. ہم نے میں کسی بھی پارٹی میں نہیں ہوں، نہ بطور صحافی کسی کی حامی ہوں، لیکن ہر پارٹی کی خواتین کو میں سلام پیش کرتی ہوں، کیونکہ وہ اپنے گھروں میں، اپنے محلے میں، اپنے پورے ملک میں ایک ایسا یعنی کہ مخالف جس کو کہتے ہیں نا لہریں پار کر کے ایوانوں میں آئی ہیں. اگر میں ان کو خراج تحسین پیش نہ کروں، وہ بھی ماؤں کا کردار ادا کر رہی ہیں. جو چیزیں مردوں کو نظر نہیں آتی نا، چھوٹی چھوٹی چیزیں، وہ اپنے گھریلو مسائل لے کر مہنگائی کی بات کرتی ہیں. ہم بڑے آرام سے ان کے پرس دکھا رہے ہوتے ہیں میڈیا پہ، کیا کیا چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. ہم نیگیٹیوٹی بہت پھیلاتے ہیں میڈیا میں نا، بریکنگ نیوز دے رہے ہوتے ہیں کہ آج اگین بات آ جاتی ہے سوچ کی. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کہاں سے اٹھی ہے، کس کلچر سے اٹھی ہے اور کس چیز کی بات کری ہے. خواتین کے حقوق کی جتنی بات خواتین کرتی ہیں نا، میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں خواتین کے حقوق میں ہی مردوں کے حقوق پوشیدہ ہیں. وہ اپنی اولاد کی بات کرتی ہے نا، وہ تو بیٹا اور بیٹی کی بات کرتی ہے، وہ اپنے کچن میں انقلاب لانے کی بات کرتی ہے، وہ اپنا گھر صاف کرنے کی بات کرتی ہے. ابھی آج میں دیکھ رہی تھی سبزی لے کے جاتے ہوئے، وہ ایک کیاری لے کے بھی جا رہی تھی. اس نے اپنے آنگن میں لگانی ہوگی نا کیاری. اس نے کہا ہوگا کہ بھئی میں ہانڈی بھی بناؤں گی اور میں ساتھ ساتھ کوئی سبز مرچیں بھی اگاؤں گی، ٹماٹر بھی اگاؤں گی، کوئی نہ کوئی کام کروں گی. تو مستقبل کا جو صحیح معنوں میں وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر قوم کو بہتر کرنا ہے تو ایک عورت کی سوچ سے سوچو. ہم ماں کی بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھتے ہیں، وہ ماں جو اس کو ریپروڈکٹیوٹی کی طرف لے کر آتے ہیں جسمانی خد و خال میں. دیکھیں ہم نے بچہ نہیں پیدا کیا، لیکن کیا میں ماں کی طرح سے سوچ نہیں رہی؟ کتنے ہماری خواتین ایسی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو قوم کے لیے وقف کیا ہوا ہے، تو وہ مائیں نہیں ہیں. تو ہم ان تمام خواتین کو خراج تحسین پیش کرتی ہیں جو اچھی ٹیچر بنتی ہیں، اچھی ڈاکٹر بنتی ہیں، اچھی انجینئر بنتی ہیں. آپ بس میں چلے جائیں، آپ جہاز میں چلے جائیں، آپ کو ایک کیئر ٹیکنگ والا بیہیویئر کون فراہم کرتے ہیں؟ وہ خواتین فراہم کر رہی ہوتی ہیں. آپ بہت ٹینشن سے کسی کیس کو نپٹا کے آ رہے ہوتے ہیں، جب آپ کو ایک ہوسٹ اچھی نظر آتی ہے تو آپ کی ساری تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے کہ دیکھو کتنے اچھے طریقے سے وہ ہم سے بات کر رہی ہے. آپ کا سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے. تو یہی سوچنے کا انداز تبدیل کرنا، اس کو امن میں کنورٹ کرنا جو ہے نا، اس کو خواتین ہمارے امن کہتے ہیں. بالکل صحیح. یہ آپ کو یہ بھی میں بالکل عمرانہ کی بات کو تھوڑا سا یہاں پر ضرور اس میں ایڈ کروں گی کہ انہوں نے بڑا ایک آبادی کے حوالے سے ایک مسئلہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں جب آپ اتنی اس خاتون کے اوپر ذمہ داریاں ڈال دیں گے، چاہے وہ بچوں کے پیدائش سے لے کر، اب ہمارے یہاں پہ خواتین کی شادی ہوتی ہے، سب سے پہلے ارد گرد کے لوگوں کو ٹینشن ہو جاتی ہے کہ اولاد کیوں نہیں ہوئی، ایک بچہ ہو جاتا ہے کہتے ہیں اچھا دوسرا کیوں نہیں ہوا. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، اور وہ بیچاری خاتون جو ہے وہ اپنا کبھی کسی ایک ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہیں، کبھی دوسرے کے پاس جا رہی ہیں، اپنی صحت کو بھی ساتھ ساتھ میں
کمپرومائز کر رہی ہیں. اسی طرح اگر بات انہوں نے بڑا اچھی یہ کہا کہ خراج تحسین پیش کیا, سلوٹ پیش کیا سروسز کو, جو خواتین خاص طور پر ایوان میں جا کر جو ہے وہ بات آپ کی اور میرے خواتین کے علاوہ بھی مطلب معاشرے کی بات کو سامنے رکھتی ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت کے اندر یہ بات جو ہے وہ رکھ دی ہے کہ اس نے اپنے بچوں کی طرح لے کر چلنا ہے چیزوں کو, اور بچوں کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا ہے. اسی طرح ٹھیک ہے ہماری بہت ساری کمی کوتاہیاں بھی ہیں, وقت کے ساتھ ساتھ ہم سیکھتے بھی ہیں. جب آپ اس سیٹ تک جاتے ہیں بہت ساری چیزیں اس وقت آپ کی نظر میں آتے ہیں, او ہو جب ہم اس کی شوز میں نہیں تھے ہم تو یہ بات کرتے تھے, لیکن اب اس کے شوز میں آئے ہیں تو اب پتہ چلا ہے کہ کیا ذمہ داریاں بھی ہیں. اوپر سے چیزوں کو دیکھنا, اوپر بڑے قد کے ساتھ دیکھنا, وہ پھر آپ کو بہت ساری جو آپ کے گرے ایریاز بھی ہوتے ہیں نا اس کو بھی سامنے لے آتا ہے. اراز, میں یہ چاہوں گی کہ آخری چند لمحات ہمارے پاس ہیں, نوجوان نسل, کیونکہ اصل تو اسی نے ہی آگے لے کر چیزوں کو چلنا ہے. تو مجھے بتائیں کہ نوجوان نسل کو امن کے عمل میں شمولیت اور امن کے فروغ میں ان کے کردار کے حوالے سے ہم کیا پیغام دے سکتے ہیں؟ اچھا, اگر آپ اپنی ہسٹری میں جائیں تو فرینچ ریولوشن مطلب ایک انقلاب فرانس جو ہے, اس میں جب لوگوں نے بات کرنا شروع کی تھی اور جو وہاں کی منارکی تھی مطلب بادشاہت کو چیلنج کرنا شروع کیا تھا, تو وہاں پہ کہا گیا تھا کہ ان کا پیٹ خالی کر دو, ان کی سوچ ختم ہو جائے. ٹھیک ہے, سو جب تک اکانومی یا ایجوکیشنل یا اکنامک اپرچونٹی نہیں ہوں گی وہ قوم کبھی بھی انٹلیکچولی گروم نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, امن کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ بحیثیت قوم ہم انٹلیکچولی گروم ہوں, ہم اس جذباتیت سے, جذباتی رد عمل سے باہر نکل آئیں. دیکھیے ابھی جو معاشرہ ہے اس میں اگلے کی بات سمجھنے اور سننے کا وقت ہے, اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہمیں سیکیورٹی ہو, سینس آف سیکیورٹی ہو. اچھا, ابھی آپ نے نوجوانوں کی بات کی, تو نوجوان ایک بہت امپورٹنٹ اس طرح ہے کیونکہ ہمارا فیوچر جو ہے انہوں نے ڈیفائن کرنا ہوتا ہے. اور یہ ایک وقت ایسا ہوتا ہے, اگر آپ اس کو ان کی سائیکولوجیکل پرسپیکٹو میں دیکھیں تو وہ ان فینسی آئیڈیاز کو بائی کرتے ہیں. دیکھیے آپ احساس کمتری کا شکار ہو کے, ابھی میم نے بڑی ایک اچھی بات کی تھی, عدم تحفظ کا شکار ہونا. تو اگر آپ عدم تحفظ کا شکار ہوں گے, آپ کو ایسا احساس ہوگا کہ آپ میں قابلیت بھی ہے, آپ میں کیپیبلٹیز بھی ہے, لیکن اس کو یوٹیلائز نہیں کیا جا رہا, تو آپ منفی طریقوں کی طرف آئیں گے, آپ انتشار کی طرف آئیں گے, آپ وائلنس کی طرف جائیں گے. سو ہماری مطلب انفارچونیٹلی یوتھ کا بہت سارا حصہ وہ اسٹریٹ کرائمز کی طرف ہے, وہ وائلنس کی طرف ہے, وہ ان ویز کی طرف ہے جو کہ پروڈکٹیو نہیں ہے. تو سب سے پہلے اگر ماں کو ہم تعلیم یافتہ کریں گے, ہم اپنے نوجوانوں کو مین اسٹریم کریں گے, ان کی کیپیبلٹیز کو یوٹیلائز کریں گے, انہیں تعلیم فراہم کریں گے, تو میرے خیال میں امن کا فروغ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہوگا. صحیح, بہت بہت شکریہ ایرس جبین اوان صاحبہ, آپ اس پروگرام میں تشریف لے کر آئیں. کومل, عمرانہ کومل, تھینک یو سو مچ اس پروگرام میں آنے کے لیے. سامعین, یہ بتائیں آپ کو کہ خواتین معمار اسی کی روشنی میں اگلے پروگرامز جو ہیں وہ ہم آپ کی خدمت میں زیادہ اچھے انداز میں پیش کر سکیں گے.